جی السلام علیکم، کون ہے السلام میرے ساتھ بھائی؟ علیکم. علیکم السلام. میں ہوں کون ہے محمد بھائی؟ جی محمد. محمد شیرازی. محمد شیرازی کہاں سے کال کیا بھائی؟ میں حیدرآباد سے کرا انڈیا. حیدرآباد دکن. خیرت سے ہیں شیرازی صاحب؟ دعا ہے آپ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اللہ تعالیٰ آپ ویڈیوز کا دیکھتا احسان. رہتا ہوں میں. اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے. حکم کریں کوئی بہت اچھے ویڈیو آپ کے، شکر اللہ کا. آپ کام جو کیا کرتے ہیں؟ منافقینوں کو ذلیل کر رہے ہیں بہت اچھا دکھتا ہے اس سے. بہت خوشی ہوتی ہے. اللہ آپ کو سلامتی دے. کہاں سے کال کیا شیرازی صاحب؟ کام کیا کرتے ہیں آپ؟ میں حیدرآباد گلاس کانچ کا کام کرتے ہیں ہم لوگ. اچھا اچھا، صحیح. حیدرآباد انڈیا، حیدرآباد سے فون کر رہا ہوں. اوکے. کوئی کوئی جی سوال ہے، کچھ کہنا ہے، یا کوئی خاص یہ بات ہے؟ تخلیط واجب ہے؟ تخلیط واجب ہے؟ تقلید حرام ہے، تقلید بدعت ہے، بدعت سے بچنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اچھا تقلید نہ صرف جائز نہیں ہے، تقلید حرام ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی جی حدیث ہے ایاکم والتقلید فی الدین فانہ بل جی من قلد حلق. اس طرح کی حدیث ہے. میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں ابھی جی کہ بچے رہو تقلید سے. جو تقلید کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. ہاں مجھے اگر وہ مل جائے وہ حدیث میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ بہت عرصہ ہوا میں نے وہ حدیث نہیں پڑھی ہے. شیخ جی مفید نے رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث نقل فرمایا. اچھا ایک منٹ میں وہ جی. نکال دوں آپ کے لیے. اور میرے کو یہ پوچھنے کا تھا، اگر کوئی سید ہے یا غیر سید ہے، اگر اس کا شجرہ گھوم گیا تو کیسا معلوم کرے کہ وہ سید ہے یا غیر سید ہے؟ اگر وہ نہیں پتہ چلے گا. میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر اس کا شجرہ گم ہو گیا تو مجھے نہیں معلوم کہ وہاں سے کہاں سے پتہ چلے گا. پھر وہ انتظار کرے گا قیامت میں، یا امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے ان سے پتہ چلے گا کہ یہ سید ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. جی ہاں جی تو ہاں وہ اس طرح میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر اس کے پاس شجرہ نہیں ہے تو میں کہاں سے لے کے آؤں کہ وہ کیا کام کرے. یہ دیکھو عزیزوں، جو اس حدیث کی میں بات کر رہا تھا وہ حدیث یہ ہے. اچھا کتاب ہے اعتقادات الامامیہ لشیخنا مفید رحمہ اللہ. شاب دار المفید ایران میں ایک کتاب چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 72 میں وقال علیہ السلام، ہمارے آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے. وقال علیہ السلام ایاکم والتقلید، برحذر رہو، خبردار رہو تقلید نہیں کرنا. فإنه من قلد فی دینہ ہلک، اور جو اپنے دین میں تقلید کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. ان اللہ یقول، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. سورہ توبہ آیہ نمبر 31. اتخذوا، انہوں نے اللہ کی جگہ اپنے علماء کو رب بنایا ہے، خدا بنایا، بھگوان بنایا. ٹھیک ہے نا؟ کس نے؟ یہود و نصارا نے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ فواللہ فلا واللہ ما صلوا لهم ولا صاموا. یہود نصارا نے کبھی بھی اپنے علماء کی عبادت نہیں کی ہے، نہ ان کے لیے روزہ رکھا ہے، نہ ان کے لیے سجدے کیے ہیں، نہ ان کے لیے رکوع کیے ہیں، نہ ان کے لیے نماز پڑھے ہیں. تو کیوں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے یہود نصارا نے اپنے علماء کو بھگوان بنایا، خدا بنایا. اس لیے وَلَكِنَّهُمْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَلَالًا وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَلَالًا فَقَلَّدُوهُمْ فِي ذَلِكَ. اس لیے کہ یہ ان کے علماء نے حلال کو حرام بنایا، حرام کو حلال بنایا، اور ان لوگوں نے ان کی باتیں کی تصدیق کی، اور یہ شرک باللہ ہے. فَعَبَدُوهُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. تو یہ مشرک ہو گئے، ان کے رب بن گئے. انہوں نے ان کو رب کا درجہ دے دیا، کیونکہ حلال حرام کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. انہوں نے اپنے کہہ دیا کہ اللہ کا کلام حجت نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حجت نہیں ہے. کس کا کلام حجت ہے؟ علماء کا کلام حجت ہے. علماء نے حلال کو حرام بنا دیا، حرام کو حلال بنا دیا، چاہے غلطی میں بھی ہو. تو انہوں نے ان کی عبادت کی، مشرک بن گئے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے. اوکے. تو یہ صریح ہے تقلید سے منع کی کہ تقلید نہ کیا کرو.